علیک سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، آپ دیکھیں یہ محرم شریف کا متبرک مہینہ جو بالکل جو ہے آخری جو ہے چڑھ پہ ہے، آخری جو ہے حد پہ ہے۔ اب اس کے بعد کل ہو سکتا ہے کہ چاند ہو اور اس کے بعد سفر کا مہینہ لگ جائے۔ حضرات، اسی ماہ متبرک میں آپ دیکھیں حضور سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے دیگر رفقا، آپ کے جو گھر کے تھے، بچے تھے، ساتھی تھے، جتنے تھے، سبوں نے راہ حق میں اپنی جانیں قربان کی اور یہاں تک کہ جو ہے واصل بحق ہوئے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ حضرت مولا کائنات کے یہ بیٹے حضرت امام حسن حسین، جن کا مقام، جن کا درجہ بہت بلند و بالا ہے، اور آپ دیکھیں کہ سرکار امام حسن حسین یہ عظیم مرتبے پہ فائز بھی ہے اور شہادت کے عظیم مرتبے پہ جو ہے یہ فائز ہوئے۔ ان کا رتبہ بھی بلند ہے، ان کی شہادت بھی بلند ہے۔ حضرات، حضرات محترم، مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی یہ صاحبزادے جو ایک طرف بہت اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، انہی کی شان میں اور ان کے بارے میں نبی دو جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ بہت سی عورتیں اور بہت سی لڑکیاں تو اس نیت سے نکاح کر لیتی تھی کہ چاہے وہ ایک آن کے لیے صحیح، ایک چھڑ کے لیے صحیح، ایک شب کے لیے صحیح، لیکن ہم ان کی بیوی اگر کہلائیں گے تو کل میدان محشر میں ہمیں جنت جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، اس لیے کہ جنت کے سردار ہیں، ان کے نکاح میں آنا یہی بہت بڑی بات ہے۔ جبکہ حضرت مولا کائنات نے اعلان کر دیا کہ کوئی اپنی لڑکی، کوئی عورت یا کوئی اپنی بیٹی امام حسن کے ساتھ اس کا نکاح نہ کرے۔ لیکن حضرات، یہ تو ان کا معاملہ تھا، لیکن عورتیں اور لڑکیاں اس نیت سے وہ نکاح کرتی تھیں کہ یہ جنت کے سردار ہیں، جب ہم ان کی جو ہے نکاح میں آ جائیں گے تو انہی کے ساتھ ہم بھی جنت چلی جائیں گے۔ حضرات، یہ ان کا ارادہ تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب پیدا ہوئے تو پیدا ہوئے کعبہ میں اور شہید ہوئے مسجد میں۔ پیدا ہوئے کعبہ میں اور شہید ہوئے مسجد میں، آئے بھی تو اللہ کے گھر میں اور گئے بھی تو اللہ کے گھر میں۔ یہ آپ کی جو ہے آمد ہے اور آپ کی شہادت ہے۔ آئے بھی تو اللہ کے گھر میں اور جہاں سے جانا بھی ہوا تو اللہ کے گھر میں۔ حضرات محترم، یہ مولا کائنات کی شان ہے، وہی کعبہ، وہی حرم محترم جنہیں دیکھنے کے لیے ساری دنیا بیتابوں میں قرار ہے، لیکن یہ مولا کائنات کی شان ہے کہ آپ خود پیدا جو ہے کعبے ہی میں آپ پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ، یہ آپ کا مقام ہے، آپ کی شان ہے۔ حضرات محترم، جب آپ دور و دراز کا سفر کرتے تو جس طرح آپ نے درویشوں کو دیکھا ہوگا، بزرگوں کو دیکھا ہوگا کہ ان کے پاس ایک جھولی کے سوا کچھ بھی نہیں، اسی طرح مولا کائنات جب سفر کرتے تو ان کے پاس بھی کچھ نہ ہوگا، کوئی ساتھ کوئی سامان سفر نہ ہوتا، آپ چلتے اور یہاں تک کہ جو آپ کے ساتھ میں چلنے والے لوگ ہوتے وہ بھی چل دیتے، اور یہاں تک کہ جو ہے جب ساتھ میں چلتے تو اس نیت اس ارادے سے چلتے کہ جب ہمیں کوئی تکلیفیں آئیں گی، کوئی پریشانی آئے گی تو ہمارے ساتھ شیر خدا ہے، ہمارے ساتھ جو ہے مولا کائنات ہے، جنہیں ہم جو ہے ساری دنیا مشکل کشا کے نام سے یاد کرتی ہے۔
وہ اسرائیل سے سفر کرتے تھے 17 دن کا سفر. آپ نے 17 دن کا جب سفر کیا تو سفر میں آپ نے جو ہے آپ آگے بڑھے. ایک سامنے ایک انسان نظر آیا, ایک آدمی نظر آیا جو بڑا مایوسی کے عالم میں بیٹھا ہوا ہے اور اس طرح بیٹھا ہے کہ جیسے اس کا کچھ ہو گیا ہے. مولائے کائنات پوچھتے ہیں اے انسان, اے مسافر, تجھے کس بات میں جو ہے غم ہے اور کس بات سے جو ہے تکلیف ہے, کیوں تم اتنا جو ہے سر جھکائے بیٹھا ہے؟ تو وہ راہی کہتا ہے کہ بزرگ میں کیا بتاؤں, میرے جو ہے پاس میں جو ہے ایک گھوڑا ہے اور ادھر بندھا ہوا ہے, لیکن چھلانگ لگانے کی وجہ سے میرے گھوڑے کا جو ہے ایک پیر کا جو ہے وہ نلا باہر نکل آیا. اب ایک جو ہے یہی سواری ہے میرے پاس, کوئی دوسری سواری نہیں, اور اسی پہ بیٹھ کر کے میں جو ہے اپنا سفر کرتا تھا, لیکن میں مجبور ہوں, وہ گھوڑے کا نلا باہر آ گیا ٹوٹ کر کے, اور میں مایوسی کے عالم میں اس طرح میں بیٹھا ہوا ہوں. مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ تو اپنے گھوڑے کے پاس پہنچ جا, اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس گھوڑے کے نال کو درست کر, جس طرح وہ تھا اسی طرح کو درست کر, اور ادھر آپ نے ایک دعا پڑھنا شروع کی. سبحان اللہ کہتے ہیں, ایک دعا پڑھنا شروع کی. یہ دیکھیے سب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں, ناد علی, یہ دعا وہ دعا ہے کہ جو حضرت علی سے منسوب ہے. ناد علی اور بھی دعا ہے, لیکن کچھ ایسی بھی دعائیں ہیں جو صرف کتابوں میں ہے, علماء جانتے ہیں, عوام نہیں جانتی. حضرات آپ دیکھیں کہ وہ دعا کو آپ نے پڑھنا شروع کیا, اور وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوئی, اور یہاں تک کہ اس کا گھوڑے کا جو ہے وہ نلا صحیح سالم ہوا, پیر درست ہو گیا, اور اس سے فرماتے ہیں کہ اے مسافر جا اپنی سواری پہ بیٹھ, اور اس کے بعد اپنے سفر کو پورا کر. وہ خوشی خوشی اٹھتا ہے, اس کے بعد اپنے گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے, اور ایک اس کا گھوڑا چل دیتا ہے. لیکن وہ دعا کیا تھی, وہ دعائیں مقرم کیا تھی, اور چلو میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ وہ دعا کون سی تھی. حضرات دیکھیں, ایک لڑکی اور چلے منزل پار کیا, ایک لڑکی ایسی تھی, وہ لڑکی جو ہے پیڑ پہ چڑھنے کے وجہ سے کوئی ڈال پکڑ کے لٹک رہی تھی, اچانک ڈال ٹوٹی اور یہاں تک کہ وہ لڑکی گری, کمر ٹوٹ گئی, اور جب کمر ٹوٹی تو وہ لڑکی بستر پہ کوئی اس طرح کراہ رہی تھی, اس طرح جو ہے رو رہی تھی. کئی دن ہو گئے نہ لڑکی نے سویا اور نہ گھر والوں کو سونے دیا. حضرت مولائے کائنات کا ذکر ہوا, جب آوازیں ملی آپ ٹھہر گئے. آپ نے فرمایا کہ اے جو ہے اے گھر والوں, یہ کس کی آواز ہے جو بڑے زور و شور سے جو ہے آوازیں آ رہی ہے؟ تو گھر والوں نے کہا اے مسافر میں کیا بتاؤں, ایک لڑکی ہے جس کی کمر ٹوٹ چکی ہے, اور اس کے لیے کوئی ساز و سامان نہیں, کوئی پیسہ نہیں, کوئی جو ہے علاج معالجہ کی جو ہے نہیں ہو پا رہا ہے. مولائے کائنات فرماتے ہیں مجھے لڑکی کے پاس لے چلو. مولائے کائنات پہنچے, اور جب لڑکی کو دیکھا تو مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ یہ لڑکی تو جس سمت میں گری تھی, جس طرح گری تھی اسی طرح تو لیٹ جا. یہاں تک کہ وہ لڑکی لیٹ جاتی ہے, وہ دعائیں مقرم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, اور ابھی جو ہے آپ پڑھ ہی رہے ہیں, دعا پڑھ ہی رہے ہیں کہ اس لڑکی کی آواز بند ہو جاتی ہے, اور آپ دعا پڑھ رہے ہیں. جب آپ کی دعا مکمل ہوئی تو مولائے کائنات نے کہا کہ اس لڑکی سے پوچھو, آواز دو, پوچھو کہ درد میں کچھ کمی ہے یا نہیں ہے. جب گھر والوں نے جگایا تو وہ لڑکی کئی دن سے سوئی رہی تھی, درد سے, تکلیف سے. جب اس کی تکلیفیں دور ہوئی تو وہ اچانک سو گئی. اب جب گھر والوں نے جگانا شروع کیا تو کہا کہ اے جو ہے مسافر, وہ لڑکی سو گئی ہے, یہاں تک کہ کئی ہفتے ہو گئے نہ خود گھر والے سوئے نہ وہ لڑکی سوئی, درد میں کراہ رہی تھی. شاید اس کی درد, اس کی تکلیف کم ہو گئی, اس لیے وہ سو گئی ہے. آپ
آپ نے فرمایا کہ اچھا جب سو جائے تو سو کے جب اٹھے گی تو پوچھنا۔ اب میں آگے چلا۔ حضرات دیکھیں حضرت مولا کائنات آج جب اپنا راستہ اختیار کرتے ہیں، کچھ دور جب آپ نکل جاتے ہیں تو آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ مولا کائنات یا شیر خدا، ہم کو پیاس لگی ہے، ہم کو پیاسے ہیں۔ مولا کائنات نے فرمایا، شیر خدا نے فرمایا کہ ٹھہرو، ذرا کوئی کنواں تلاش کرو، کوئی نالا تلاش کرو، کوئی ندی اور کوئی پانی کا ذخیرہ جہاں ہو تلاش کرو۔ تلاشتے تلاشتے ایک کنویں کے پاس جا کے پہنچے، لیکن نہ ڈول ہے نہ رسی، نہ ڈول ہے نہ رسی ہے۔ ساتھیوں نے کہا حضور کنواں تو مل گیا، لیکن پانی کیسے نکالا جائے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ سنو میرے ساتھیوں، بیٹھ جاؤ، اور آپ نے وہ دعائے مکرم کو پڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ ابھی دعا مکمل بھی نہ ہو پائی تھی کہ کنویں کا پانی ابلنے لگا۔ جب کنویں کا پانی ابلنے لگا تو آپ نے کہا ساتھی اب کے پانی پی لیا جائے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے سنو، اس کا کچڑا، اس کا میل جو کچھ گر چکا ہے نکل جانے دو، جب صاف ستھرا پانی نکلنے لگے تو تم پی بھی لو اور اپنی مسکیزے میں بھر بھی لو۔ حضرات جب وہ پانی صاف نکلنے لگا تو ساتھیوں نے پانی بھی پیا، یہاں تک کہ اپنے جو ہے سامان میں اس کو مسکیزے میں پانی بھی بھر لیا۔ لیکن حضرات جب اور آگے چلے تو دیکھا ایک انسان راستے میں بیٹھا ہے، تمام پتھر کا ذخیرہ ہے، ایک پتھر اٹھاتا ہے، دوسرے پہ مارتا ہے، دوسرا اٹھاتا ہے، تیسرے پہ مارتا ہے، مارتے مارتے یہاں تک کہ جب مولا کائنات کی نظر آپ دیکھتے ہیں تو آپ دیکھ کر کے پہچان جاتے ہیں، اور جب قریب پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں سن، لگتا ہے کہ تو تاش کھیلتا ہے۔ مولا کائنات کی قربان جاؤ، آپ فرماتے ہیں ابھی نہ کوئی بات ہے نہ کوئی ملاقات ہے، آپ فرماتے ہیں لگتا ہے کہ تو جو ہے جوا کھیلتا تھا، یعنی تاش کھیلتا تھا۔ تو اس آدمی نے کہا بے شک آپ نے صحیح پہچانا، آج میرے پاس جوا کھیلتے کھیلتے کچھ بھی نہیں رہ گیا، گھر والوں نے مجھے بھگا دیا، نہ میرے پاس دولت ہے نہ سرمایہ ہے، نہ کھانے کا کوئی ٹھکانہ ہے نہ رہنے کا کوئی ٹھکانہ ہے۔ تو جب مجھے تاش کی گھٹی کا پھینکنا یاد آتا ہے تو میں ایک پتھر کو دوسرے پتھر پہ مار لیتا ہوں، اور جب تک میرا جی کہتا ہے مارتا ہوں، اس کے بعد پھر میں ادھر ادھر چلا جاتا ہوں۔ مولا کائنات نے کہا ٹھہر، وہی ٹھہر، اور جو ہاتھ میں پتھر لیے ہیں تو ہاتھ میں پتھر لے کے اور کھڑا ہو جا، اور جب میں ادھر سے دعا پڑھنا شروع کروں تو پتھر پہ پتھر مارنا، جب ادھر سے میں دعا پڑھنا شروع کروں تو پتھر پہ پتھر مارنا، اور جو پتھر تیرے ہاتھ میں لگ کر کے پتھر پہ پڑے گا وہ سب پتھر سونا بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ مولا کائنات کی شان پہ قربان جاؤ، آپ کی کرامتوں پہ قربان جاؤ۔ اور وہ دیکھتا ہے وہ جواڑی جب سونے کی بات سنتا ہے، لالچ پھیلی، اس نے ایک پتھر اٹھایا، دوسرے پہ مارا، دوسرا اٹھایا، تیسرے پہ مارا، تیسرا اٹھایا، چوتھے پہ مارا، اور جتنے پتھر مارتا جاتا تھا وہ سب خدا کے حکم سے، مولا کائنات کی دعا سے کہ وہ سب کے سب سونا بن گیا۔ جب تمام سونا ہوا تو میرے آقا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ جو ہے جواڑی، یہ سب سونا اپنے جو ہے دامن میں سمیٹ کر اور تو جا، لیکن یہ وعدہ کر کہ اب میں کبھی جوا نہ کھیلوں گا، اور یہاں تک کہ یہ جو مال تجھے ملا ہے اسے اپنے بچوں پر، خود پر، اپنے بچوں پر اور نیک جگہوں پہ میں خرچ کروں گا، یہ وعدہ کر، اور اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر، اور یہ ارادہ کر کہ بعد سے ہم جوا کے قریب نہیں جائیں گے۔ حضرت محترم اس نے وعدہ کیا، پھر اس کو گھر جانے کا حکم دے دیا، وہ تمام سونا لے کر جو ہے وہ اپنے گھر چلا گیا۔ حضرت محترم جب جو ہے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ اور آگے بڑھے تو آپ کے ساتھیوں نے کہا حضور نماز کا وقت ہوا، آپ نے فرمایا نماز پڑھ لی جائے۔ ساتھیوں نے کہا حضور جو ہے وضو کے لیے پانی جو ہے چاہیے، تو ایک عورت سامنے نظر آئی، آواز دی، وہ عورت قریب آئی،
کہا کہ سنو اگر پانی آپ کے گھروں میں مل سکتا ہے تو وضو کے لیے پانی دے دو. کہا پانی دیں گے لیکن زیادہ قیمت لیں گی تو دیں گے. پانی دیں گی لیکن جو ہے قیمت لے کر کے تو ہم پانی دیں گے. حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے آپ نے وہ دعائے مکرم کو پڑھنا شروع کیا. کہا ٹھہرو صبر و سکون سے کام لو بیٹھو. اور آپ نے وہ دعائے مکرم کو پڑھنا شروع کیا یہاں تک کہ آپ نے آنکھ بند کر کے جب وہ دعا پڑھا اور پڑھنے کے بعد ابھی آپ نے آنکھیں بھی نہ کھولی کہ دیکھا کہ تین جو ہے اونٹ اپنے جو ہے اوپر پانی کا تھیلا لیے ہوئے مولائے کائنات کے سامنے آئے اور بیٹھ گئے. جب آپ کی آنکھیں کھلی آپ نے دیکھا کہا میرے ساتھیوں آ جاؤ اللہ کی مدد آ گئی. اللہ نے کرم فرمایا. نماز اسی کی ہے بندگی اسی کی ہے تو پانی بھی اسی نے انتظام کرا دیا. سبحان اللہ.